بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء العاکف فیہ والباد وقال تعالی قالوا ولا قوم یعکفون علی اصنام اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ مبارک کے سلسلے میں جو تعلیمات اور جو سنتیں ہمیں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، وہ سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اچھی طرح سمجھا دیا اور بتا دیا ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں روزہ، اس کے متعلق مسائل اور اس کے مقصد عظیم کے تحت قرآن و سنت کی تعلیمات میں بہت واضح تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیز اس ماہ مبارک میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیوں پر ابھارا ہے، اور اس سلسلے میں روزے کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی گئی ہے اسی مقصد کے تحت، اور پھر اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتا رہا ہے کہ آخری عشرہ اور بھی زیادہ ہماری توجہ کا اور ہماری یکسوئی کا طالب ہے، اور ہمیں اس کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جیسا کہ کل ہم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سن لیا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا آپ کمر کس لیتے تھے عبادات کے لیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی تہجد آپ پر فرض تھی، وہ آپ کبھی چھوڑتے نہ تھے، لیکن ام المومنین بتا رہی ہیں کہ آخری عشرے میں تو آپ کا یہ انہماک بہت بڑھ جاتا تھا، اور صرف آپ ہی اس پر متوجہ نہ ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو بھی آپ جگاتے اور اپنے صحابہ کو بھی آپ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں اور دو عبادتیں بڑھائیں آپ نے، ایک لیلۃ القدر کی تلاش جس کے بارے میں ہم کل سن چکے ہیں، اب ایک اور عبادت ہے وہ ہے اعتکاف۔ اب جیسا کہ بار بار میں خطبات جمعہ میں بھی وضاحت کرتا آیا ہوں کہ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے اس میں جمع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کی ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ مومنین کو توحید کا بھولا ہوا سبق بھی یاد دلاتا ہے، توحید کے تقاضے یاد دلاتا ہے۔ پھر جو عبادات فرض کی گئی ہیں ان عبادات کی ساری قسمیں اس میں جمع ہو گئی ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج اس طرح سے اس میں جمع ہوا کہ اس مہینے میں کیے جانے والے عمرے کا ثواب اللہ رب العزت نے حج کے برابر کر دیا۔ تو اس طرح یہ مہینہ تمام عبادتوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدے کے اوپر بھی مومنین کو متوجہ کرتا ہے، یاد دہانی، تذکیر۔ یہ اعتکاف، یہ لفظ قرآن مجید میں ان مشرکین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو اپنے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، یا وہاں پر وہ پورے انہماک کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کی پوجا کرنے کے لیے، ان کی پرستش کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، ارے کیا مورتیاں ہیں میری قوم کے لوگوں جن کے آگے تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ دیکھو یہاں پھر یہ بتایا کہ یہ اعتکاف یعنی صرف بندگی کے لیے، کچھ دیر کے لیے صحیح، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آدمی اگر عبادت کے لیے بیٹھے تو یہ حق بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ جبکہ مشرک اللہ کے ساتھ جن کو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے معتکف ہوتے ہیں، ان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ عاکف ٹھہرا ہوا، اس معنی میں اعتکاف کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کرنے اور روکے رکھنے کے، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری، یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز سے آدمی جڑ کر اپنے آپ کو اس میں روکے ہوئے ہیں۔ اب مشرکین اپنے بتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے آگے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی بری چیز ہے، بدترین جرم ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اگر مومنین یہی اعتکاف اپنے رب کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہوئے۔ اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال مندرجہ ذیل آیت میں ہوا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں یعنی مسجد حرام میں، مکہ معظمہ میں رکے رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے۔ یعنی جو اہل مکہ ہیں وہ اور جو اس بلد امین میں اس مسجد حرام کی زیارت اور اس کے اندر موجود اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، وہ حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، سواء العاکف فیہ والباد۔ اور بری چیز کے لیے اس کا استعمال اس آیت میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، یعنی ان کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی لگاتار عبادت کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سامری نے بچھڑا بنایا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بچھڑا جو ہے یہ بھی تمہارا معبود ہے، فنسی موسیٰ اس کو بھول گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے آگے اعتکاف میں بٹھا دیا اس نے۔ عاکفہ، معتکف، اعتکاف کرنے والا، معتکف، جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جگہ معتکف زبر کے ساتھ، اعتکاف کرنے والے کو معتکف بولیں گے، اور جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی وہ مخصوص جگہ اس کا معتکف ہے، اعتکاف کرنے کی جگہ۔ تو یہ دونوں معنی میں قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا حکم حدیث نبوی سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں۔ دیکھو یہ کیا بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، مسجدوں کے لیے کچھ کھوٹے ہیں۔ کھوٹا کائے کے لیے تھا؟ جانور کو باندھنے کے لیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسجدوں کے بھی کچھ کھوٹے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے مگر موبائل ہاتھ سے چھوٹ رہا نہیں ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، نیچے کھڑے رہے باتیں کرتے ہوئے اتنی دیر بھی، بولے کہ کہاں مسجد میں بیٹھیں گے، کہیں فرشتہ ورشتہ چمٹ جائیں گا، چلو یہی چانس ہے، یہی ٹائم، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیچے مسخرہپن کرتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس میں بھی توفیق نہیں کہ آدمی اگر آ گیا ہے وقت پر تو وقت، پھر دوسری بات یہ احتیاط برتنے کی ہے
کہ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں اس وقت، وہی راستہ ہے ان کا، وہاں ٹھہرنا دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے نا، یہ ویسے بھی غلط، تو کیا ان سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھو کچھ تو 8 تراویح ہوتے ہی پچھلی دونوں صفحے غائب، اور وتر ہوتے ہی پھر آدھی تعداد غائب، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت اور اس کے دین سے لگاؤ کی کوئی کیفیت حاصل نہیں ہے۔ توبہ کرو، عبادت کا مہینہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے تو وضو بنا کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد آدمی پڑھ لے، یا نہیں پڑھتا تو کم سے کم بیٹھ کر نبی پر درود بھیج لے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر لے، جو صورتیں یاد ہیں ان کو کم سے کم بیٹھے بیٹھے دہرا لے۔ عبادت کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، مگر اتنا بھی وقت دینے کو تیار نہیں ہے، اور اب بھاگ گئے یہاں سے۔ نماز سے پہلے وہاں نیچے کھڑے رہے، اور اب جیسے اللہ اس کے رسول کا ذکر شروع ہوا بھاگ گئے۔ اب کہاں ہوں گے؟ یا تو یہیں بیٹھے ہوں گے، یا پھر ہوٹلوں میں ہوں گے، یا پھر اپنے موبائلوں سے شیطانیت کرتے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو رمضان جیسے مہینے میں بھی اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کے فرمان سے، رب کے فرمان سے کوئی دلچسپی اور کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور ایسے بھاگنے والے لوگ در حقیقت اپنے نفاق کا پتہ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منافق نماز کو نہیں آتے مگر انتہائی کسمساہٹ کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ کہ پڑھنا ہی ہے، مجبوری میں آ جاتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ ان کی نماز کی کیفیت بیان کر رہا ہے قرآن۔ یہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کسمساتے ہوئے آتے ہیں 2 جان پر کہ چلو نہیں تو لوگ باتیں بنائیں گے، ہم کو منافق سمجھیں گے۔ منافق اسی ڈر سے نماز پڑھتے تھے نبی کے پیچھے کہ اگر ہم جماعت میں نہیں شامل ہوں گے تو ہماری پول کھل جائے گی، بھاگتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور پھر نماز بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ اللہ کا زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور تھوڑا سا کرے بھائی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ملائے، جلدی جلدی سبحان اللہ بولے، 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ چلے، قاعدے میں بیٹھے، کب تشہد ہوا، کب دونوں درود ہوئے، درود ابراہیمی، کب دعا مانگی گئی، دعا کا محل ہے وہ، دعا کی جگہ ہے وہ، قاعدہ، سجدہ، رکوع، دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور بڑی عظیم دعائیں ہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، جی لگتا ہی نہیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں تو بس ایسا لگتا ہے ان کو کہ کب ہم داخل ہوں اور کب بھاگے باہر، یہ صورتحال ہے۔ اور شریعت، وہ رسول جس امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سجدوں میں گر گر کر رب سے درخواستیں کرتا تھا، میری امت میری امت، وہ امت اس رسول کے ساتھ، اس کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ذرا دیکھیں۔ حد ہوتی ہے غفلت کی، نادانی کی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ بھئی انسان کے علم میں کوئی چیز نہیں تھی اس لیے انسان اس سے بے خبر تھا، لیکن ایک چیز کہ جو بار بار سنی گئی، سنائی جا رہی ہے، اس سے اتنی بے اعتنائی، یہ کس بات کا ثبوت؟ اور شاید اسی لیے اللہ نے قرآن میں دین پہنچانے والوں کو نبی کے واسطے سے بیان کیا، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ نصیحت کرنے سے فائدہ ہوگا، لوگ اس پر توجہ دیں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، دین کی طرف پلٹیں گے، کتاب کی طرف پلٹیں گے، تو نصیحت کرو، ورنہ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑو، ان سے دور ہو جاؤ، ورنہ ان کی غفلت کی بیماری تم کو بھی لگ جائے گی۔ یہ بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام
آپ نے تراویح پڑھائی ان کو 3 دن، تو اتنے ذوق اور شوق سے وہ، حالانکہ وہ مدینہ میں اس وقت اکثر جو آبادی تھی مدینہ کی سب مزدور پیشہ لوگوں کے، چند انصار کے گھرانے خوشحال تھے اور چند مہاجرین کے اپنے قدم جمے تھے، باقی سب محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کمانے والے لوگ تھے، دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے تھے، مگر ایسے ذوق اور شوق سے تراویح میں آتے تھے۔ اور وہ تراویح بھی یہ نہیں ہمارے والی 30 35 40 منٹ کی، وہ سحر کے وقت تک، سحر کے وقت تک۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے پیچھے تراویح پڑھ کر گھروں کی طرف بھاگتے تھے کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے، اس میں ان کا ذوق اور شوق اتنا تھا۔ وہ تراویح تو پڑھائیں تو شاید یہ جو نظر آ رہے 10 20 ان کا بھی پتہ نہ چلے، ان کا عبادت میں شوق دیکھو، ہمارا عبادت کے ساتھ تعلق دیکھو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان مسجدوں کے کچھ کھوٹے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھی فرشتے ہوتے ہیں، ان کو فرشتے پسند نہیں، ان کو بازار میں بیٹھے کھڑے شیطانوں سے الفت ہے، ان شیطانوں کے پاس بھاگنے کو بے چین ہوتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے محبت ہے۔ یہاں مسجدوں میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو ان نمازیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو وہ فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت پیش ہو تو وہ اس کے پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ امام احمد نے اس کو اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، مگر اور اعتکاف کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری قولی حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ ہی نہیں، آپ کے صحابہ اور ازواج مطہرات بھی، آپ کی بیویاں بھی برابر اعتکاف کرتے رہے، لہذا اس کی مشروعیت اور ثواب پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اور جب کوئی چیز اس طرح ثابت ہو جائے تو ضعیف حدیث بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وقت، اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت متعین نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جس وقت جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ آدمی نماز کے لیے آیا اور نیت کر لیا کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میرا اعتکاف کا ثواب ہے، اس کا کوئی وقت اور کوئی مدت شریعت میں متعین نہیں کی ہوئی ہے، لیکن البتہ مسنون یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 20 رمضان کو مغرب کے بعد سے عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کیا جائے، یہ مسنون اعتکاف، نبی کا جو طریقہ رہا ہے اعتکاف کے سلسلے میں وہ یہ ہے۔ 20ویں روزے کا افطار کر کے مغرب کے ساتھ آپ اپنے معتکف میں تشریف لے جاتے اور اس کے بعد عید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے معتکف سے آپ اعتکاف پورا کر کے باہر تشریف لاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ اعتکاف آپ نے کیوں کیا اور وہ بھی رمضان کو کیوں آپ نے اس کے لیے چنا؟ اس سے خود رمضان کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے اور اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ مل رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے، اس کی عبادت میں مشغول ہونے کا مہینہ۔
اور پھر یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ مومن اعتکاف کر کے یہ بتا رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے عملاً کہ میں موحد ہوں، میں توحید کا علمبردار ہوں، میں اعتکاف اگر کرتا ہوں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، لیکن میں اپنے رب کے لیے اعتکاف کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام معاملات سے ہٹ کر کٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، اس کے در پر میں نے ڈیرا ڈال دیا۔ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ یہ توحید کا بھی اعلان ہے۔ اعتکاف کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ توحید کا علمبردار ہے۔ اعتکاف توحید کی علامت بھی ہے۔ بہت عجیب مہینہ ہے، اللہ نے اس میں ایسی ایسی خیر اور بھلائیاں جمع کر دی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہماری عقل اور ہماری سوجھ بوجھ کے حساب سے چند باتیں اللہ اس کے رسول نے واضح فرما دی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ جاننا بہت مشکل کام ہے۔ یہ صرف چند چیزیں ہمارے لیے واضح فرما دی گئی ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے شروع سے لے کر آخر تک مومنین کے لیے اللہ کا بہت عظیم احسان ہے، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ وہ کام جو اعتکاف کے لیے ضروری ہیں، نیت کے ضروری ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں، اور یہ انما الاعمال بالنیات والا جو قانون ہے یہ ہر عبادت پر لاگو ہوتا ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے جو چیز ضروری ہے، مسجد میں جمہور ائمہ جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، داؤد ظاہری شامل ہیں کے نزدیک اعتکاف خواہ مرد کرے یا عورت اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ گھر یا کسی دوسری جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ ان ائمہ کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی سے اپنا سر مبارک میری طرف فرما دیتے اور میں اس میں کنگھی کرتی۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، میاں بیوی کو محبت کے گر بتائے جا رہے ہیں۔ کیا بول رہی ہیں ام المومنین؟ آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے اور میں حجرے میں ہوتی تھی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ یا تو اعتکاف میں نہیں ہوتی تھی یا پھر وہ روزے سے نہیں ہوتی تھی، حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اس لیے اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور آپ حجرے کے قریب ہی آپ کا معتکف ہوتا تھا تو آپ اپنا سر وہیں سے حجرے کے اندر کر دیا کرتے تھے، اور ام المومنین آپ کے سر میں تیل ڈال کر کنگھی کیا کرتی تھی۔ محبت سکھائی جا رہی ہے۔ آج کل تو یہ سب چیزیں رہی نہیں، اب دوسرے ہی معاملے ہو گئے ہیں۔ پیسہ ہے تو بیوی کو بھی محبت ہے شوہر سے، پیسہ ہے تو اولاد کو بھی محبت ہے ماں باپ سے، اور ماں باپ کو محبت ہے اولاد سے۔ سب پیسے کا کھیل چل رہا ہے۔ باقی وہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے اندر کشش، محبت، ہمدردی، الفت، پیار، رحمت، مودت، یہ سب چیزیں جو رکھی ہیں یہ سب ختم ہو گئی بھی ہے۔ مطلب پرستی، خود غرضی، موقع پرستی، بس یہ سب چل رہا ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو آج کل کی لڑکیاں شاید اپنی توہین بھی سمجھتی ہیں۔ ہاں، اور دیکھو یہاں ہمارا نبی اپنی ازواج کے ساتھ اپنی امت کو بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے، کتنے پیار اور محبت کا ہوتا ہے۔ ام المومنین فرما رہی کہ آپ اپنا سر مبارک میری طرف فرما دیتے
اور میں اس میں کنگھی کرتی، اور آپ جب اعتکاف میں ہوتے تو ناگزیر انسانی ضروریات یعنی پیشاب پاخانے کے علاوہ گھر میں داخل نہ ہوتے، الا یہ کہ آپ کو وضو فرمانا ہوتا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ دوسری تمام احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام نے مشقت کے باوجود ہمیشہ مسجد ہی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ پھر ان کی مسجدوں میں نہ پنکھے، نہ لائٹ، نہ کولر، یہ تھا ہی نہیں ان کی تو مسجد ہی ایسی تھی کہ بارش ہو جاتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا۔ کنکر چن کر لاتے تھے، اپنی اپنی نماز کی جگہ وہ کنکر بچھا کر اس پر نمازیں پڑھتے، اس کے باوجود اعتکاف کرتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، مگر آج بھی جو پرانی مسجدیں ہیں نا، مسلم حکمرانوں کے دور کی، چونے اور گچ کی بنائی، اس میں نماز پڑھنے کا جو لطف آتا نا، اور اس کی عمارت میں جو ایک عجیب قسم کی انسان کو طمانینت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ آج کی ان سجی سنوری کروڑوں روپے کی بنائی ہوئی مسجدوں میں نظر نہیں آتی، وہ چیز نہیں نظر آتی۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، بڑی پیاری سی، بس مٹی کی بنی ہوئی، چونے اور گچ کی بنی ہوئی، خاص مخصوص عمارت کا ڈیزائن، وہ الگ ہی اس کا مزہ ہوتا تھا۔ آج ان مسجدوں کو توڑ کر بڑا کیا گیا نا، اس میں جاؤ تو الگ ہی احساس ہوتا۔ کچھ مسجدوں کو تو بالکل وہ فنکشن ہال ہی بنا دیے لوگوں نے، فنکشن ہال، پردے لگا دیے، کانچ لگا دیے، اب معلوم ہی نہیں ہوتا یہ مسجد ہے یا فنکشن ہال ہے۔ عبادت کی جگہ کو عبادت کی جگہ کی طرح ہونا چاہیے، مسجد کی طرح گھر بنانا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کی پہچان ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں نے تو وہ طرز تعمیر مسجدوں کو دیا کہ بس دنیا آج بھی دیکھتی ہے اور حیرت کرتی ہے۔ کوئی عمارت دنیا کی مسجد سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ اور مسجد کو اللہ نے ایک ایسی پاکیزگی اور ایک ایسی نورانیت عطا کی ہے نا کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد اپنی ایک الگ حیثیت اور خاصیت رکھتی ہے۔ یہ مسجدوں کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں۔ یہ یہاں اس کے فرشتے دن رات موجود رہتے ہیں، نمازیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن وہ جو 7 خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط روزہ۔ جمہور سلف جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد بھی شامل ہیں کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بغیر اعتکاف فرمایا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنت یہ ہے اور یہ کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر روزے کے ساتھ ہی فرمایا ہے۔ اب یہ اعتکاف کے چند اور اہم مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے، اور سلسلے میں یہ کہ عورتوں کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور اس سلسلے میں احادیث اور ائمہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کی ان بابرکت اور قیمتی لمحات کی قدر و قیمت سمجھنے اور ان کی قدر و قیمت
کا لحاظ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔